کیا آپ کو پتا ہے کہ علامہ محمد اقبال کو ایک جرمن دوشیزہ سے عشق ہو گیا تھا؟ ان کا نام ایما تھا۔ علامہ محمد اقبال نے ان کو کئی خطوط بھی لکھے تھے جس میں انہوں نے اپنے بے پناہ عشق کا اظہار کیا تھا۔ ایما بھی علامہ محمد اقبال سے بے پناہ پیار کرتی تھی۔ وہ ہندوستان آنا چاہتی تھی لیکن بدقسمتی سے اپنے بھائی کے منع کرنے پر وہ ہندوستان نہ آ سکی اور یہ محبت ایک ناکام محبت ثابت ہوئی۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنا جواب کمنٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ پٹھانوں کے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہے، لیکن یہاں پر ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پٹھانوں کا تعلق ناجائز ملک اسرائیل سے ہے۔ ملک اسرائیل اور بنی اسرائیل میں بہت فرق ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسم گرامی ہے۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام سمیت 12 بیٹے تھے۔ اب آپ خود سوچئے، اگر آپ کا شجرہ نسب ایک جلیل القدر پیغمبر سے جا ملتا ہو تو کیا یہ آپ کے لیے ایک اعزاز کی بات نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ پٹھان خود کو بنی اسرائیل مان کر فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہم 1400 سال پہلے مسلمان ہیں اور 5000 سال پہلے پختون یا پٹھان یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ بچوں کو برے کام سے منع کرتے وقت جن، بلا یا جانور سے نہ ڈرانا، کیونکہ جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ چیزیں فرضی تھی تو وہ برائی واپس شروع کریں گے، بلکہ اللہ سے یا جہنم سے ڈرانا، کیونکہ اس کی تصور تمام عمر ہوتا ہے۔ بچوں کی ہر غلطی پر سزا نہ دینا، کیونکہ اس سے اس کی ذہنیت ایسی بن جاتی ہے کہ بڑے ہو کر ہر غلطی کرنے والے سے لڑے گا، پھر ساری عمر جھگڑوں میں گزرے گی۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنا جواب کمنٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور کوئی آپ سے ادھار مانگتا ہے تو اس کو قیمت بہت زیادہ بتانا۔ اگر اس نے قیمت کم کرنے کی کوئی کوشش نہ کی تو ادھار نہ دینا، کیونکہ اس کو ادائیگی نہیں کرنی ہے، اس لیے قیمت سے اسے کوئی سروکار و دلچسپی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی ہر دوسری تیسری بات پر قسم اٹھاتا ہو تو اس کی بات ضرور جھوٹ ہوگی۔ وہ قسمیں اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس کو اپنی جھوٹ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اگر کوئی آپ سے مشترکہ کاروبار کرنا چاہے تو اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاؤ اور مشاہدہ کرو کہ وہ کھانے کی بہتر چیز خود زیادہ کھاتا ہے یا تمہیں زیادہ کھلانا پسند کرتا ہے۔ دوسری صورت ہو تو کاروبار کرو، جبکہ پہلی صورت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کاروبار میں تم سے زیادہ لینے کی کوشش کرے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ بہت شکریہ۔ اگر کوئی تم سے رشتہ جوڑنا چاہے تو اس کی کسی چیز کو معمولی نقصان پہنچاؤ، مثلا اس کے جوتے پر سالن گرانا یا موبائل فون کو میز کے انتہائی کنارے پر رکھنا یا اس کی اینک کو چھیڑنا۔ اگر اس نے اپنی چیز کی قیمتی ہونے کا چرچا کیا تو رشتہ مت جوڑنا، کیونکہ اس کو رشتے سے زیادہ پیسہ پسند ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ بہت شکریہ۔ یہ تصویر جس نے بھی بنائی ہے کمال کیا ہے۔ آج کے دور میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایک ٹیبل پر آدمی بیٹھ کر سچائی بیان کر رہا ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا، جبکہ دوسرے ٹیبل پر ایک آدمی لوگوں کو خوشنما جھوٹ کے پندے میں پھنسا رہا ہے اور لوگ خود کو اس پندے میں پھنسانے کے لیے لائن بنائے ہوئے ہے۔ ڈبل شاہ، جعلی اسکیمیں اور فراڈ کمپنیوں پر نظر ڈالے، سب واضح ہو جائے گا۔ برف سے بنائے گئے اس ہوٹل کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والا دم بخوردار رہ جاتا ہے۔ یہ حیرت انگیز شاہکار سویڈن میں واقع ہے اور اس کا نام آئس ہوٹل رکھا گیا ہے۔ مکمل طور پر برف سے بنایا ہوا یہ ہوٹل ہر اس سہولت سے آراستہ ہے جس کا کوئی بھی سیاح تصور کر سکتا ہے۔ اس ہوٹل کی منفرد بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر چیز برف کی بنی ہوئی ہے، جیسے کہ چھت پر لٹکے خوشنما فانوس، مشروب پینے کے چمکیلے گلاس،
گلاس، بستر، کرسیاں، میزیں برفانی جھلروں سے آراستہ صوفے سب کے سب برف سے بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ برفانی کمروں میں شفاف برف کی سلوں کو تراش کر دیدہ زیب ڈیزائن دیے گئے ہیں۔ عبد الرحمن پشاوری دوسری جنگ عظیم میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ترکی پہنچے۔ کچھ عرصہ طبی مدد فراہم کرنے کے بعد وہاں کی آرمی میں بھرتی ہوئے اور ترقی کرتے کرتے اعلیٰ عہدے تک پہنچے۔ پھر کمال پاشا کی حکومت میں افغانستان میں ترکی کے سفیر بنے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی ترک مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ترکی کے لوگ ان کو ترک لالا کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور ترکی اس عظیم شخصیت پر ارطغرل غازی جیسا ڈرامہ بھی بنا رہے ہیں۔ کمنٹ میں ایک جملہ ترک لالا کے لیے ضرور لکھیں۔ شکریہ۔ بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی اردن میں واقع ہے۔ اس سمندر کے بارے میں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر انسان نہیں ڈوبتا۔ اگر آپ کو تیراکی نہیں آتی تو بحیرہ مردار آپ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ بحیرہ مردار ہزاروں سالوں سے بحیرہ روم کے گرد بسنے والے سیاحوں کے لیے انتہائی پرکشش مقام ہے۔ بہت زیادہ شوریدگی کے باعث اس میں کوئی آبی حیوانات اور پودے نہیں پائے جاتے، جبکہ کثافت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی انسان ڈوب بھی نہیں سکتا۔ جیل ایک ایسی جگہ ہے جہاں یقیناً کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا، لیکن دنیا میں ایک ایسا جیل بھی ہے جہاں قیدیوں کی موجیں ہی موجیں ہیں۔ ان کے پاس گھوڑے بھی ہے جن کی سواری سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ٹینس کورٹ اور سونا یعنی بھاپ سے غسل کرنے کی سہولت بھی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی حفاظتی دیوار ہے اور نہ ہی خاردار تاریں لگی ہوئی ہے، اور نہ ہی یہاں پر قیدیوں کو کوئی اذیت دی جاتی ہے۔ رات کے کھانے میں قیدیوں کو ان کی من پسند ڈشیں فراہم کی جاتی ہے، البتہ ناشتہ انہیں خود تیار کرنا ہوتا ہے۔ ناشتے کا سامان اور دیگر اشیائی ضرورت خریدنے کے لیے انہیں حکومت کی طرف سے ماہانہ رقم۔ آج سے چند سال پہلے اگر آپ کی ٹانگ کسی حادثے میں ضائع ہو جاتی تو آپ عمر بھر کے لیے معذور بن جاتے اور چلنے پھرنے سے محروم ہو جاتے، لیکن آج میڈیکل سائنس نے اس انتہائی اہم مسئلے کا حل نکال دیا ہے۔ ڈاکٹر ایاز محمد سب سے پہلے مریض کا چیک اپ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اور ان کی ٹیم جسم کا مصنوعی حصہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ یہ کام کئی مراحل میں طے پاتا ہے جس میں کئی ماہرین کی محنت شامل ہوتی ہے۔ بالآخر جسم کا مصنوعی حصہ تیار ہو جاتا ہے جسے مریض کے جسم سے جوڑا جاتا ہے۔ اگر انسان کی ول پاور اچھی ہے تو یہ بالکل عام انسان کی طرح اس سے کام لے سکتے ہیں، جس طرح شیر علی اپنی اسی مصنوعی ٹانگ سے فاسٹ بالنگ کرتا ہے۔ یقیناً یہ میڈیکل سائنس کی بہت بڑی کامیابی ہے جو آج سے چند سال پہلے انسان صرف تصور ہی کر سکتا تھا۔ جب ہم صابن سے ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ صابن کے استعمال سے ہمارے ہاتھوں پر موجود بیکٹیریا کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ مر جائیں گے۔ اس بارے میں ہم نے سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ صابن صرف ہاتھوں پر موجود بیکٹیریا کو دھو دیتا ہے، انہیں ختم نہیں کرتا، چونکہ صابن ایک چکنی شے ہے اور چکنی شے ان کی نسل کے لیے جنت ہے، تو وہ صابن پر چپک جاتے ہیں اور ہاتھوں سے دھل جاتے ہیں۔ صابن سے ہاتھ صاف ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن بیکٹیریا۔ انٹرنیٹ کا مالک کون ہے؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ ایک بندہ یا دو بندے انٹرنیٹ کے مالک ہوں گے تو آپ کا خیال غلط ہے۔ دراصل انٹرنیٹ کی ملکیت کا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ انٹرنیٹ ہمیں کسی سیارے کے ذریعے نہیں پہنچ رہا بلکہ سمندر میں بچھائی گئی کیبلز کے ذریعے پہنچ رہا ہے۔ یہ کیبلز کچھ بڑی بڑی کمپنیوں نے بچھائی ہوئی ہے، اس کے بعد ہر ملک میں چھوٹی کمپنیاں اپنے ملک کے نیٹ ورکس کو سمندر میں بچھائی گئی ان تاروں سے کنیکٹ کرتی ہے۔ یوں پوری دنیا میں مختلف کمپنیوں کی مدد سے لوگوں تک انٹرنیٹ پہنچائی۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں لوگ گائے کے پیٹ میں سوراخ کیوں کرتے ہیں؟ چلیے میں بتاتا ہوں۔ گائے کے پیٹ میں اس طرح کے سوراخ کا مقصد گائے کے پیٹ میں نظام انہضام کا پتہ لگانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مویشی خوراک کو صحیح طرح ہضم نہیں کر پا رہا تو فارمر
اس کے معدے کے سوراخ سے معدے میں بیکٹیریا اور فنگی ڈالتے ہیں جو انہیں خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں خطرناک لگتا ہے، لیکن سائنسدانوں کے مطابق یہ بالکل بھی خطرناک نہیں بلکہ گائے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، جس سے گائے بہت